شہباز رانا صاحب، آپ نے خبر بریک کی کچھ دن پہلے یو ای والی کہ ادائیگی مانگ لی انہوں نے اور پاکستان دینے کو تیار ہو گیا. آپ کے پاس یہ بھی اس بارے میں کچھ خبر ہے کہ یو ای جو ہے وہ چاہتا کیا ہے بیسیکلی اس وار کو لے کر, اور کتنی بڑی اکنامک کاسٹ ہے جو پاکستان کے لیے, امریکہ کے لیے, دنیا کے لیے اس وقت اس جنگ کے کنٹینیو کرنے سے ہوگی, اور بہت ضروری ہے کہ جنگ کنٹینیو نہ کی جائے اس اکنامک کاسٹ سے اگر بچنا ہے. شہباز صاحب بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو شکر گزار ہونا چاہیے متحدہ عرب امارات کا, جس نے 1996-97 میں 45 کروڑ ڈالر کا قرض 1 سال کے لیے دیا تھا, اور ہم 11 تاریخ کو غالباً اس مہینے کی 30 سال کے بعد اس کو واپس کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے 2018 میں بھی یو اے نے پاکستان کو 2 ارب ڈالر کا قرض دیا 1 سال کے لیے, ہم نے آج تک واپس نہیں کیا, اس مہینے انشاءاللہ واپس کریں گے. اور پھر 1 ارب ڈالر کا قرض انہوں نے دیا تھا 2023 میں 1 سال کے لیے, وہ بھی ہم نے واپس نہیں کیا. تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ کیوں مانگا, اس کی کچھ پولیٹیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایز پر مائی انفارمیشن یہ چیزیں ایران کی جنگ سے پہلے شروع ہو چکی تھی. پچھلے سال جب متحدہ عرب امارات نے 1 سال کے لیے اپنا قرضہ رول اوور کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو یا انویسٹمنٹ میں کنورٹ کریں یا اس کو آپ واپس کریں. تو ہم چونکہ ہمارا مزاج ہم قرض لے لیتے ہیں, واپس کرنے کا ہمارا موڈ نہیں ہوتا. پھر جب جنوری میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یو اے ای نے پاکستان کا جو قرض 1 ماہ کے لیے رول اوور کیا ہے, تو ہمیں تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ پیسہ ہمیں واپس کرنا ہے. اب جنگ کے دوران کیا ہوا, پاکستان کی کیا پوزیشن ہے پولیٹیکلی, باقی کنٹریز کی کیا ہے, آپ کو ہسٹری دیکھنی ہے. ہسٹری میں یہ تھا کہ یہ پیسہ ہم نے واپس کرنا تھا. اس کا دوسری چیز اب یہ کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ کہ اگر یہ 3.5 ارب ڈالر یہ نکل جاتا ہے اور 1.3 ارب ڈالر 2 دن بعد پاکستان نے یورو بانڈ کا پرنسپل اور سود واپس کرنا ہے, تو اگر یہ 4.8 ارب ڈالر نکل جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا فار دا ٹائم بینگ, کیونکہ ہمارے 16.5 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. اگر یہ سارے پیسے ایک ساتھ نکل جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی پیسہ ہمیں نہیں بھی ملتا تو کوئی پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آن این ایوریج ابھی بھی جو ریزروز ہمارے پیچھے بچ جائیں گے وہ ہمارے جو درآمدات ہیں 2 ماہ کی اس سے زیادہ ہی ہیں, تھوڑے سے یا اس کے برابر سمجھ لیجئے آپ. پاکستان نے 3 ہفتے 2 ہفتے کی 1 ہفتے کی درآمدات کے کور کے اوپر بھی گزارا کیا اور ملک دیوالیہ نہیں ہوا تھا. اس کو کانٹیکسٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان کوشش بڑی لیٹلی کر رہی ہے, پیسہ ارینج کر رہی ہے رائٹ لیفٹ سے کہ ان کو واپس کرنا ہے. اگر یہی چیز کہاں سے پیسہ ارینج کر رہی ہے پاکستان, کون سی 2 فرینڈلی کنٹریز ہے, کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے 2 قرضے سیپریٹلی ڈسکس ہو رہے ہیں کمرشل بینکوں کے ساتھ, غیر ملکی کمرشل بینکوں کے ساتھ, جس میں غالباً ایک ان کا لاک ہونے کے قریب ہے, دوسرا کے اوپر بات چل رہی ہے. انٹرسٹ ریٹ کے اوپر تھوڑی سی ایشو ہے. تیسری جو چیز ہے جو میری اطلاع ہے, ابھی یہ حتمی نہیں ہے, آپ اس کو حتمی نہ لیجئے گا, سعودی عرب سے پاکستان کی خواہش ہے کہ ہمیں کچھ پیسہ مل جائے 2 صورتوں میں, یا تو وہ قرض دے دیں جو پیسہ نکلے اس کی ریپلیسمنٹ میں آ جائے, یا پھر آپ نے یہ بات سنی ہوگی میڈیا میں آئی ہوئی ہے سیکیورٹائزیشن آف دی ریمیٹنسز. ہمارے جو بھائی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو پیسے وہ پاکستان بھیج رہے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں ان ایڈوانس ہمیں سعودی عرب دے دے اور بعد میں اس کو ایڈجسٹ کرتا رہے. یہ نیا آئیڈیا نہیں ہے کامران شاہد صاحب, یہ 2009 میں بھی شوکت ترین جب اس وقت وزیر خزانہ تھے, تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں گے ایڈوانس کیسے کرتے ہیں, بعد بھی آئیڈیا کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیں ہمارے جو گلف سے جو پاکستان میں جتنی بھی ریمیٹنسز آتی ہیں نا, وہ اس کا تقریباً 55% سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے آتا ہے. سعودی عرب سے کوئی اگر ہمارا پچھلے سال 38 ارب ڈالر آیا تھا تو سعودی عرب سے کوئی 9.5 ارب ڈالر کے قریب آیا تھا, بہت بڑی ایک رقم تھی. لیکن یہ انڈیویجول پاکستانی جو وہاں پہ کام کرے اپنی فیملیز کے لیے بھیج رہے ہیں. ہمارا پرپوزل گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ماضی میں بھی رہا اور ابھی بھی یہ کہ یہ پیسہ جو ہم وہاں سے آپ ہمیں بیچتے ہیں, ہمارے ہی بندے بیچتے ہیں پاکستان, آپ ہمیں ایڈوانس میں دے دیں اور ان کی وہ جو پیمنٹ کا سسٹم ہوگا اس کے اگینسٹ آپ اس کو اوور پیریڈ آف ٹائم ایڈجسٹ کر لیں. تو یہ ایک سیکیورٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم قرض لے لیں, اس کے بدلے میں ہماری جو ترسیلات زر ہیں اس کو وہاں پہ ہم گروی رکھتے ہیں سادہ الفاظ میں. اس کے پروز بھی اور اس کے کونز بھی, اس میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں. پرائیویٹ پیسہ ہے, گورنمنٹ اس کو کیسے پلیج کرا سکتی ہے, پھر اگر لیٹ سے وہ پیسہ وہاں پلیج ہو جاتا ہے تو اگر پاکستان دیوالی اتنی ایڈجسٹمنٹ تو شاید ہو جائے. پھر اس کا ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو ماہانہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اس کے اوپر اس کے کیا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ پاکستان کی برآمدات آپ کو پتا ہے کہ نہیں بڑھ رہی. پہلے 9 ماہ میں 8% گراوٹ ہوئی ہے برآمدات کے اندر. ریمیٹنسز غیر ملکی ترسیلات زر ہی ہمارا واحد ایک سہارا ہے
باوجود اس کے کہ ہمارے جو ورکرز ملک سے باہر جاتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں ہم ان کو بہت برے طریقے سے ایئرپورٹس پہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان ورکرز کی وجہ سے, ان ہمارے بھائیوں کی وجہ سے ہم آج دیوالیہ نہیں ہوئے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پیسہ وہ بھیج رہے ہیں ابھی ہم ایڈوانس میں لے لیں گے تو اس کا لانگر ٹرم میں اور میڈیم ٹرم میں کیا امپیکٹ آئے گا, اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. اگر میں اس کو ورس کم ورس اگر پیسہ یہ نہیں بھی وہاں سے ارینج ہوتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. $16.5 ارب ہے, وقتی طور پہ اس میں ڈپ آ جائے گا. اگلے مہینے شاید آپ کو IMF سے بھی قسط مل جائے گی $1.2 ارب کی, 2 کمرشل لونز بھی ہو جائیں گے, تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جو فرق پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ جو ہماری IMF کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں تو وہاں پہ ہم نے ریزروز کو $17 ارب کے پاس لے کے جانا ہے جون میں. تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ کی نیگوشیٹنگ سکلز ہوں گی کہ کیسے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور کیسے ان کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی. کیونکہ ایک بات ذہن میں رہے کامران شاہد صاحب, 3 ممالک سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات اور چائنا, انہوں نے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کو ڈائریکٹ کمٹمنٹس دی تھی کہ یہ ستمبر 2027 تک جب تک پاکستان کا پروگرام ہے یہ پیسہ وہاں پہ رکھیں گے. تو اگر اس میں سے ایک کنٹری کسی بھی وجہ سے پیسہ اپنا لے لیتی ہے واپس تو اس کو IMF کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے, لیکن ہماری نیگوشیشن سکلز بہتر ہونی چاہیے یہ بات سمجھانے کے لیے. بالکل ٹھیک.